بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا يكذبون۔ محترم حاضرین، شبہات کے فتنے کا ہمارا جو یہ سلسلہ جاری ہے، افسوس کا مقام ہے میرے لیے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے اس میں وقفہ آ گیا اور ہمارے کلام کا تسلسل قائم نہیں رہا۔ اس سلسلے میں باہر کے سامعین کی طرف سے شکایت بھی موصول ہوتی رہی، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ جو وقفات یا فترات پیش آئے یہ بعض سفر کی بنیاد پر اور بعض اسباب کی بنا پر ایسا ہوا۔ ہاں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہ سلسلہ قائم رہے، لیکن آئندہ ہفتہ پھر ایک سفر ہے، ہو سکتا ہے ایک ہفتہ اور وقفہ ہو جائے۔ بہرحال یہ شبہات کے فتنے، مجھے اس بات پر انتہائی خوشی ہے کہ اس کا جو مقصد تھا کہ شبہات سے متعلق جو ہمارے گرد و پیش اور موجودہ دور کے ماحول میں بہت عام ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سارے مسلمان سادہ لوح نوجوانوں کو، اور ان میں ایک ایسا طبقہ اور بڑی تعداد ہے جو دین کے تعلق سے خلوص اور اخلاص کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن دین کے شعور کے سلسلے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یعنی بعض فتنوں سے جو اسلام کے رنگ میں پیش آتے ہیں اور حقیقت میں وہ فتنے ہیں، اس سے دھوکہ کھا کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس بات کی نزاکت کو، سنگینی کو اور اہمیت کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے، کہ اس پروگرام کے ذریعے سے بعض لوگوں نے محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس پروگرام کے ذریعے فائدہ دے، برکت دے اور اخلاص عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی ہماری خوارج سے متعلق۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے شیخ فیصل بن قرار الجاسم کی جو کتاب کو سامنے رکھ کر ہم درس دے رہے تھے، اس میں پہلا باب خوارج سے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث پیش کی گئیں، اور وہ بھی محض صحیحین پر اکتفا کرتے ہوئے صحیحین کی بھی تمام روایتوں کو انہوں نے اکٹھا نہیں کیا، لیکن ان کے تعارف کے لیے ایک قابل قدر تعداد احادیث کی ذکر کی جسے ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد سمع و طاعت، ولاۃ امور، مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہوں ان کی سمع و طاعت سے متعلق کچھ حدیثوں کو پیش کیا جو ہم نے پچھلے دروس میں جانی اور پڑھی، اور اس سلسلے کی بعض وضاحتوں کو جو آج کے زمانے میں عام طور سے لوگوں کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے کہ اس کا انطباق دوسرے ملکوں میں کیسے کیا جائے، آج کون سا ملک مسلم ہے، وہاں رہنے والے کس طریقے سے اس کا انطباق کریں، اس کو فٹ کریں، چسپاں کریں، اور سمع و طاعت کا وہاں کیا حکم ہوگا۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے کسی دوسرے مسلم ملک کے جو ہمارے رہنما ہیں، اولو الامر ہیں، ان پر تنقید کرنا، ان کی مخالفت کرنا، یہ ہمارے لیے کہاں تک درست ہے؟ اس پر تھوڑا سا کچھ اشارات حسب ضرورت کیے گئے اور بتایا گیا کہ آج اگر روئے زمین پر میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت کہیں قائم ہے جیسے سعودی عرب، جہاں قرآن و سنت کو دستور کی حیثیت حاصل ہے، اگر وہاں کچھ ایسی چیزیں دکھائی بھی دیتی ہیں جو اصول کے خلاف ہے یا ہمیں غلط نظر آتی ہیں شرعی قوانین کے اعتبار سے، تو اس کا طریقہ اصلاح کا وہی اختیار کرنا چاہیے جو شریعت نے بتایا ہے۔ حکومت کے خلاف ہم فیس بک پر، واٹس ایپ پہ، اخبارات میں، جرائد میں، جلسوں میں تقریریں کریں، بیانات پیش کریں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس طرح کی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ جمہوری مزاج اسلامی تعلیم سے میل نہیں کھاتا اور اس میں فائدہ کم، نقصان زیادہ ہے، اور خاص طور سے ایسی صورت میں جب اہل حق کے مقابل اہل باطل جو اہل بدعت ہیں، خرافات
کا ارتکاب کرتے ہیں، فتنوں کو فروغ دیتے ہیں، مسلمانوں میں غلط چیزوں کو پیش کرتے ہیں اور اہل حق سے لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش مسلسل کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ اور دشمنان دین کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اسلامی ڈھانچے کے اندر داخلی ڈھانچے میں داخل ہیں، وہ بھی اہل حق کو نشانہ بناتے ہیں اور مخالفین کے آلہ کار بنتے ہیں۔ اب اس میں اگر اہل حق ان کے پروپیگنڈے سے، ان کی شور و ہنگامے سے متاثر ہو کر ایسے لوگوں کی آواز میں آواز ملاتے ہیں تو وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر حق کے خلاف باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج اس شعور کی اچھوں کو ضرورت ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، وہ علماء ہوں غیر علماء ہوں، ہاں دیکھتے ہیں کہ عوامی رجحان اور مزاج یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، اس اعتبار سے گفتگو اور بات کرنے لگتے ہیں۔ جیسے دین میں بدعات خرافات کو اس طریقے سے فروغ ملتا ہے، ایسے ہی اہل حق کو اس طرح سے کمزوری اور اہل باطل کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا آدمی کو ان امور میں شعور کا استعمال کرنا چاہیے، اور یہ شعور ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ اور تعلیمات کے ذریعے سے دیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا کہ خوارج کی جو صفات علامات بیان کی ہیں، اس میں آپ غور کیجئے کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ان کی قرآن کی تلاوت کو، ان کی نماز کو، ان کے روزوں کو جب تم دیکھو گے تو اپنی تلاوت، اپنی نماز، اپنے روزوں کو کمتر سمجھو گے، حقیر جانو گے، لیکن ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا اتنا زبردست معاملہ دین کا بظاہر ہوگا، دکھاوا، لیکن وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے۔ اس پر غور کیجیے، ظاہر سے اس طریقے سے متاثر نہ ہوں، منہج دیکھیں، طریقہ کار دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، جو کاروائیاں اور حرکتیں ہو رہی ہیں یہ دیکھیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر صحیح آدمی سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اس کے خلاف محاذ کھڑا نہ کیا جائے، اور اگر غلط آدمی سے کچھ صحیح حرکت ہو رہی ہے تو اس کی تعریف کے پل نہ باندھے جائیں جس سے عوام کو، جاہلوں کو دھوکہ ہو کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ اور یہی بے وقوفی ہمارے ہاں، عوام نہیں، خواص، دعات اور ایسے لوگ جو لوگوں میں رہنمائی کا کام کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں، غلط لوگوں کی تعریف کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، امام اوزاعی کے پاس پہنچے اور وہاں سے جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرے۔ حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے امام ہیں شام کے، جس طرح بعد میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک وغیرہ کی ان کی حیات کے بہت بعد میں ان کی تقلید شروع ہوئی، ایسے ہی اہل شام کے لوگ امام اوزاعی کی تقلید کیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ چیز اتنی جو ہے زندہ نہیں رہی، اور یہ چار ائمہ کی تقلید زندہ رہی اور باقی لوگوں کی ختم ہو گئی۔ یہ امام اوزاعی رحمہ اللہ اتنے زبردست شخصیت ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک ان کے پاس گئے، ان سے جب رخصت ہونے لگے تو ان سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو امام اوزاعی نے کہا کہ آپ اگر نہ بھی کہتے تو میں آپ کو کچھ نصیحت کرنے والا تھا، لیکن کیونکہ اگر آپ طلبناک نہیں کرتے، مطالبہ نہیں کرتے، تب بھی میری یہ خواہش اور ارادہ تھا کہ میں آپ کو نصیحت کروں۔ کیوں نصیحت کروں؟ امام اوزاعی آگے جملہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے میرے سامنے ایک ایسے شخص کی بہت زیادہ تعریف و توصیف کی تھی جو امت کے خلاف تلوار اٹھانے کو صحیح مانتے ہیں، صحیح سمجھتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو امام اوزاعی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے سامنے ایک ایسے آدمی کی بڑی تعریف و توصیف کی جو امت کے خلاف تلوار اٹھانے کو صحیح سمجھتا ہے، اس لیے میں نصیحت کرنا ہی چاہتا تھا۔ آپ غور کیجئے، جو امت کے خلاف تلوار اٹھانے کو صحیح سمجھتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خارجیت کی صفت ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے اندر کچھ اچھائیاں، خوبیاں دیکھی ہوگی تبھی کی۔ امام اوزاعی اس پر ان کو ٹوک رہے ہیں کہ ایسے آدمی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے جو اس طریقے کا ارادہ، اس طریقے کا تصور اور عقیدہ رکھتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا پھر آپ نے اس وقت مجھے نصیحت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ تھا، میں پہلے سے چاہتا تھا کہ آپ کو نصیحت کروں گا۔ یہ عبداللہ ابن امام احمد
امام احمد بن حنبل کے بیٹے کی جو کتاب السنہ ہے اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اب آئیے اس تناظر میں اس تمہید کے بعد کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور یہ تعلیمات اصول کے طور پر ہونی چاہیے، ہاں، کہ ہم کسی کو اچھا یا برا سمجھنے یا لوگوں میں بیان کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ وہ صحیح منہج والا ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک حاکم یا مسلمان کی ایک حکومت وہ صحیح ہے، اچھی خدمات انجام دے رہی ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، منہج صحیح ہے، اور وہ دعوت و تبلیغ دین کی خدمت اپنی ثواب دید اور کوششوں اپنے وسائل کے مطابق انجام دے رہی ہے، لیکن اگر اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جب کچھ خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مخالفین اچھی باتوں کو یا حقائق کو توڑ مروڑ کر بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اور زیادہ تحمل کی ضرورت ہے۔ کسی خبر پر فوراً ری ایکشن اور رد عمل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی جیسے سعودی عرب کے بارے میں کئی ایسی چیزیں ہیں، ایک خبر آتی ہے، اس کی تحقیق نہیں کی گئی، وہ صحیح ہے غلط ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس پر مخالفانہ ہنگامے، بہت شور اور ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ باتیں جو بہت کمتر ہوتی ہیں، ابھی سینما ہال کسی نے کہہ دیا کہ شاہ محمد بن سلمان نے جو ہے قرآن پر پابندی لگا دی، ہاں، میں بغیر دیکھے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، قرآن پر پابندی لگا دی، تو ہندوستان کے یہ تحریکی حضرات جن کا جہاد واٹس ایپ اور فیس بک سے پر جو ہے گھرا ہوا ہے، ہاں، محفل اور زبانوں پر، یہ اتنے زیادہ ہاں باغیرت ہیں کہ اسے برداشت نہ کریں، اور سعودی عرب میں ہم سے کہیں زیادہ دیندار، کہیں زیادہ باغیرت، کہیں زیادہ قربانی کا جذبہ رکھنے والے مسلمان موجود ہیں، وہ خاموش رہتے۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ انہوں نے کہا کچھ اور ہے اور اس کے بالکل برعکس کہ نئے نصاب میں ہم قرآن کو اور زیادہ بڑھاوا دینے والے ہیں، اس کو نصاب مقرر کرنے والے ہیں۔ میں نے براہ راست تو نہیں سنا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا۔ سینما ہال، انہوں نے یہ وضاحت کی، پہلے کہا کہ مدینہ میں سینما ہال، اور ہمارے یہاں تصور یہ بنا کہ سینما ہال بن رہا ہے تو مطلب یہ فلمیں، فحش اور گندی فلمیں اور ناچ گانے والی باتیں، یہ سب کچھ وہاں پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مدینہ میں نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہاں اس کو ثقافتی بنیاد پر تاریخ، حقائق، اور سعودی عرب میں جو ثقافتی چیزیں تیار کی جائے گی وہ پیش کی جائے گی، جس سے تاریخ اور حقائق لوگوں کے سامنے معلوم ہو۔ اب یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، یعنی ان کا یہ عمل، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ ان سے گفتگو کریں گے، ان پر بعض مرتبہ سوالات اٹھائے گئے تو انہوں نے جواباً یہ کہا، بعض وزراء نے، ہاں، میں ایسی ایک مجلس کا علم جانتا ہوں کہ وہاں کے نشر و اشاعت کے وزیر سے کسی مجلس میں سوال کیا گیا کہ آپ اپنے یہاں جو ہے ایسی چیزیں بننے دے رہے ہیں، ٹی وی چینل پہ اس کو ریلے کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم اگر بنانا بند کر دیں تو کیا آپ کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتا سکتے ہو، کوئی ایسی گارنٹی دے سکتے ہو کہ ہمارے یہاں ملک کے لوگ جو ہے، نوجوان نئی نسل، مرد اور خواتین، وہ یہود، نصارہ اور دشمنان دین کے اعلی کار حضرات کی بنائی ہوئی فلموں، ٹی وی سیریلوں اور گندے پروگراموں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ ڈش اینٹینا اور چینلز اور موبائل جو لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، ہاں، سیٹلائٹ کے ذریعے سے جن کا کنیکشن ہے، آج کیا کیا گھروں میں پہنچ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں، کسی حد تک یہ ہماری کوشش ہے کہ ان کے انتہائی خطرناک اسلام دشمن افکار اور مقاصد پر مشتمل پروگراموں سے اپنے عوام کو بچائیں، تو اس کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ ان کو اچھے پروگرام دیں۔ آپ اگر یہ گارنٹی لیتے ہو کہ ہمارے پروگرام بند کر دیں ہم، اور وہ ان چیزوں سے پرہیز کرنے لگیں گے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں میں خاموشی چھا گئی۔ تو اہل حکومت اور اہل اختیار کے یہاں کچھ مسائل، کچھ مجبوریاں، کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ اگر وہ پہلو ہمارے سامنے نہ ہو تو ان کا وہ عمل بالکل بالکلیہ غلط نظر آتا ہے، اور اگر وہ پہلو ہم سامنے رکھیں تو اس کے جواز کا کچھ پہلو نظر آتا ہے۔ اگر پورے طریقے سے صحیح نظر نہ بھی آئے تو بے حکمت تو نظر نہیں آتا۔ تو اس میں کلام کی گنجائش ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک طرف آپ ثقافتی سینما ہال
بنانے پر اتنا شور و ہنگامہ، اور آپ جن ملکوں کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، ترکی، ایران، مصر، فلاں اور فلاں، وہاں ننگی فلمیں بن رہی ہیں، رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں، سودی کاروبار کھلے عام دھڑلے سے ہو رہا ہے، وہاں پورا یورپی سماج کلچر اختیار کیا جا رہا ہے، سارے قمار خانے چل رہے ہیں، قہبہ خانے چل رہے ہیں، اس پر آپ خاموشی ہیں۔ اور ان چیزوں سے بڑھ کر سب سے بڑی بات یہ کہ ان ملکوں میں جن کا میں نے نام لیا، کھلے عام شرک اور کفر کی باتیں ہو رہی ہیں، بدعت کا دورہ ہے۔ ان کے سربراہ مملکت وہ طیب اردگان ہو یا دوسرے لوگ ہوں، ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ کھلے عام قبروں پر جا کے حاضری دینا، وہاں سے کچھ کارروائیوں کی شروعات کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور فاتحہ خوانی اجتماعی طور پر جو بدعتی طور پر اور مشرکانہ اعمال ہے ان کو انجام دینا بالکل عام ہے۔ ترکی میں اہل تصوف کا عالمی سب سے بڑا سینٹر ہے لستمپوخ۔ مصر، ترکی، لبنان، ان ملکوں میں جو فلمیں بنتی ہیں، آپ ان کی کلپ دیکھ لیں، شرمندہ ہو جائیں گے، یورپ والوں سے کچھ کم نہیں ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں، گویا یہ اعتراض کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ دین اگر کہیں ہے تو وہ سعودی عرب میں ہے، وہاں اگر کوئی چیز انحراف کی ہوتی ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے، باقی تو سب دین سے دور ہے ہی اولا، یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں، لیکن وہاں جب تعریف کریں گے تو ایسے جیسے طیب اردگان اور قطر کے فلاں اور فلاں جو ہے وہ امیر المومنین ہیں، ان کی اتباع کی جائے۔ جو شرک کر رہے ہیں کھلا کھلا، سب سے بڑا اختلاف ہمارے یہاں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کن چیزوں پر سمجھوتا کرنا ہے، کن کو نظر انداز کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا ہے۔ قدر اختلاف، آداب اختلاف جانتے نہیں ہیں اور دین کے لیے میدان میں کود گئے۔ شرک، کفر، بدعات، خرافات، دین کو بگاڑنے والی جو بات ہے نا، یہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول اور قابل سمجھوتا نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہمارے یہاں بڑے بڑے دعات و مبلغین خاموش رہتے ہیں۔ پوری روئے زمین پر اس سلسلے میں سب سے زیادہ باغیرت کوئی گروہ نظر آئے گا، شبہات کے فتنے کے تناظر میں یہ بات یاد رکھیے، تو وہ اہل الحدیث کا طبقہ نظر آئے گا جو شرک اور بدعات کو برداشت نہیں کرتا، اور اس سلسلے میں مختلف الزامات تھوپے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ اختلافی بات کر رہے ہیں، یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر یہ اختلافی بات ہے تو معاف کیجئے گا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے منہج اور ان کی سنت پر چلنے کا راستہ ہے، ان کا راستہ ہے انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا۔ کسی نبی نے شرک اکبر تو دور، شرک اصغر بھی اپنے سامنے ہوتا ہوا کبھی برداشت نہیں کیا، فوراً ٹوکا، روکا، منع کیا، سختی سے مخالفت کی۔ ہم اس سے سمجھوتا کریں اور چھوٹی موٹی باتوں کو جو ہے واویلا مچائیں کہ دیکھو یہاں انحراف ہو رہا ہے، بات تھوڑی طویل ہو گئی لیکن غیر اہم نہیں تھی۔ تو میں اس تناظر میں آپ خوارج کی علامتیں سامنے رکھیے، اور پھر یہ جو روایتیں پیش کی گئیں کہ ان کی کیا صفات اور خوبیاں یا اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں میں عقیدے اور کے تمام اوصاف اس طریقے سے پائے نہ جائیں جس طرح خوارج میں ہوتے ہیں۔ آگے ہم کتاب میں پڑھیں گے کہ خارجیت کے کچھ اوصاف آج بہت پائے جاتے ہیں، پوری اسلامی تاریخ میں اس کے نمونے ملتے ہیں، خروج کیا گیا، بعض اہل حق نے بھی کیا، اور آج کے دور میں خارجیت کے کیا نمونے موجود ہیں، یہ ہماری اس کتاب کے آخر میں ہے جو کئی ہفتوں کے بعد شاید ہم پہنچ سکیں۔ آئیے یہ دیکھیں کہ خارجی کسے کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان کے کئی فرقے ہیں، یہ بھی ذکر کیا گیا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں نے صراحت کی کہ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ خوارج کا ہے۔ خارجیت سب سے پہلے اسلام سے ہٹ کر نئے راستے کی شکل میں اسلام کے کالم میں وجود میں آئی، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اور یہ مسلمانوں کے حق میں سب سے خطرناک فرقہ ہے۔ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ جو عالم اسلام میں آج خارجیت کے جو نمونے پائے جاتے ہیں نا، تحریکیت کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں، مسلمانوں کو کافر کہنے والے، فتوی بازی کرنے والے، حکام کے اوپر کھلے عام اعتراض کرنے والے، ان کو قتل کر دینے کا فتویٰ دینے والے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم پڑھ چکے ہیں کہ شر الخلق والخلیقہ، خوارج کو کہا کہ یہ مخلوق میں اور اخلاق میں سب سے برے بدترین لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو سکتا ہے کیا؟ یہ اوصاف امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے اور آج بہت عام ہے۔ شر الخلیق خلق والخلیقہ،
ایسے ہی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ تم سے مل جائیں تو ان کو سختی سے قتل کرو، قوم عاد کی طرح قتل کرو، جس طرح عاد کی قوم کو اللہ نے پوری طریقے سے جڑ سے اکھاڑ دیا، نیست و نابود کر دیا، ایسے ان کو بھی ختم کر دو۔ کیوں؟ آگے ہم اپنی کتاب میں شاید وہ اس درس میں نہیں اگلے درس میں آپ آئے، علامہ ابن تیمیہ نے اس کی وجہ بتائی کہ صرف بغاوت، صرف محاربین کو جس طرح قتل اور قتال کرنے کا حکم دیا گیا اس طرح نہیں ہے۔ ہمارا اگلا عنوان ہے، میں بات کو سمیٹوں، کافی وقت چلا گیا، کہ الفصل الثالث فی تعریف الخوارج، خوارج کی تعریف میں تیسری فصل۔ قال البربہاری، شیخ فیصل کہتے ہیں، امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ صفحہ نمبر 76 پر کہتے ہیں، ومن خرج علی امام من ائمۃ المسلمین فهو خارجی، جو شخص مسلمانوں کے ائمہ میں سے کسی امام کے خلاف خروج کرے، میں لفظ خروج، خراجہ خروج، اسی سے ان کا نام خارجی بنا، جو ایک خروج کرے تو وہ خارجی ہے۔ یہ گویا ایک تعریف کی، الگ الگ علماء نے ان کی الگ الگ تعریف کی، ان کے کچھ اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ وقد شق عصا المسلمین وخالف الآثار، یہ وہ شخص ہے جو امام کے خلاف خروج اور بغاوت کر رہا ہے جب اور مسلمانوں کے لاٹھی کو توڑتا ہے، یعنی ان کے اتحاد کو توڑتا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، جو ہمارے ہاں آج دانستہ نادانستہ طور پر بہت بہت اچھے اچھے اور نیک لوگ کرتے ہیں۔ بظاہر بہت نیک ہے، نماز روزے کے پابند ہیں، جماعت کے ٹھیکیدار اور فلاں بنتے ہیں، جماعت کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے اور خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ خارجیت ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اور بہت کھل کے کہتا ہوں کہ عوام تو عوام، اجتماعیت، جماعتی نظام، جو اسلام جو شعور اور جو تعلیم دیتا ہے، اس کو ہمارے ہاں خواص بھی بہت سارے نہیں جانتے، اور اگر آپ سمجھائیں تو بھی ماننے کو تیار نہیں رہتے، اور وہ ساری غلطیاں دہرانے کی کوشش بھرپور کرتے ہیں جو پورے اسلامی تاریخ میں اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بنے، اور وہ خارجیت ہے۔ تو بھائی یہاں انہوں نے کہا کہ جو مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرے اور جس نے آثار احادیث کی مخالفت کی، وَمِيتَتُهُ مِيتَةُ الجاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اسلام کے پہلے والی جو حالت تھی اس انداز کی موت۔ یہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ امام آجری کتاب الشریعہ میں کہتے ہیں، والخوارج هم الشراۃ الانجاس الارجاس، کہ خوارج یہ شراۃ ہیں، گندے اور پلید لوگ، قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں۔ اور شراۃ اس کا ترجمہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں خریدار، بیع و شراء جو بولتے ہیں نا ہمارے اردو میں بھی، خرید و فروخت، تو شراء خریدی کو کہتے ہیں، شراۃ خریدی کرنے والے، خریدنے والے۔ تو یہ لوگ اپنا نام، خود ایک نام رکھتے ہیں کہ ہم شراۃ ہیں، یعنی ہم نے اپنی جان و مال کے بدلے میں اللہ سے جان خرید لی اور جنت خرید لی۔ قرآن میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں، جنت کے عوض۔ تو اس تناظر میں یہ اپنے آپ کو شراۃ کہتے ہیں۔ تو یہ شراۃ ہیں انجاس الارجاس، گندے اور پلید لوگ۔ ومن کان علی مذہبہم من سائر الخوارج یتوارثون ھذا المذہب قدیما وحدیثا، اور جو لوگ ان کے مذہب پر ہیں تمام خوارج میں سے، خوارج کے کئی فرقے ہیں، کچھ لوگوں نے 6 اور کچھ لوگوں نے اس سے زیادہ گنائے ہیں۔ ایک کا تذکرہ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں، ازارقہ، نافع بن ازرق کے جو ہے ماننے والے، خراسان میں یہ لوگ ظاہر ہوئے تھے، عراق کے علاقے میں، اور انہوں نے بھی مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس میں عورتوں بچوں کسی کو نہیں بخشا۔ ابھی آج کل جو کلپس آتی تھی نا، کچھ لوگ کہتے تھے فیک ہے، کچھ لوگ کہتے تھے صحیح ہے، کہ داعش کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، اور جو طریقہ قتل بتایا جاتا تھا وہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف تھا۔ اگر وہ صحیح تھا تو وہ جو بھی ہوں وہ خارجی ضرور ہے، مسلمان نہیں ہے۔ عالمی طاقتیں شو کرتی ہیں کہ یہ سلفی ہے، سلفی ایسا کر ہی نہیں سکتا، اہل الحدیث اسے جائز ہی نہیں مانتے اس طریقے کا قتل کرنا۔ خیر، تو کہا یخرجون علی الائمہ قدیما وحدیثا، پرانے اور
جدید دور میں جو لوگ ان کے مذہب کے وارث ہوئے ہیں سارے خوارج انہی کے طریقے پہ ہیں. وَيَخْرُجُونَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَالْأُمَرَاءِ یہ اماموں اور عمراء کے خلاف خروج کرتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں. وَيَسْتَحِلُّونَ قَتْلَ الْمُسْلِمِينَ اور یہ مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھتے ہیں, مسلمانوں کو قتل کر دینا اس کو حلال مانتے ہیں. یہ کتاب الشریعہ امام آجری کی, یہ اردو کی ایک کتاب بمبئی والوں نے شائع کی تھی. اس میں کچھ تعریفات جو اس میں آگے دی ہے علامہ شہرستانی کی اور کچھ اقوال عربی میں ہیں, یہ اردو میں ہے. میں نے آسانی سے لیے سوچا کہ کسی کو جو ترجمہ شدہ ہے اسے پیش کر دوں. خوارج کون ہے کا سوال کر کے انہوں نے لکھا, خارجی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت اور جماعت سے خروج کیا اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دینے کے سبب دین سے نکل گئے. ہاں ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کی قسمیں ہیں اعتقادی اعتبار سے, عملی اعتبار سے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہیں خارجی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ امام برحق کی اطاعت سے نکل گئے تھے اور شرائع اسلام کی پابندی سے آزاد ہو گئے تھے. امام برحق کی اطاعت سے نکل گئے تھے. اب امام برحق کون ہے؟ ایسا امام جو مسلمانوں کے لیے متفقہ یا اغلبیت کی رائے سے یا ان کے اتفاق سے امام مقرر ہو گیا, اکثریت نے اس پر بیعت کر لی ہے. اب اس کے امام اور بننے کا طریقہ جو بھی رہا ہو, یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے السنہ اور دوسری کتابوں میں یہ بیان کیا کہ اگر کسی نے زبردستی امامت کو اختیار کیا اور سارے مسلمان اس پر متفق ہو گئے تو اس کی بھی سماعت ضروری ہے. ہمارے یہاں لوگ چیختے چلاتے رہتے ہیں خاندانی امامت, خاندانی حکومت. کیسے بن رہا ہے یہ مہم نہیں ہے. اگر وہ حکومت چلا رہا ہے, اسلام کا نفاذ کر رہا ہے, اسلامی آداب کا, عقائد و منہج کا لحاظ کر رہا ہے, کفر بواہ جو پیچھے ہم نے بیان کیا, کھلا ہوا کفر جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں, اگر ایسا کفر نہیں کر رہا ہے تو اس کی سماعت کرنی ہے. بالکل کلیئر اور صاف تعلیم ہے جو بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ امام برحق, علامہ ابن کثیر کا جملہ کہ خارجی اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ امام برحق کی اطاعت سے نکل گئے تھے, یعنی خروج کر لیا تھا, اور شرائع اسلام کی پابندی سے آزاد ہو گئے تھے. یہ دو باتیں ہیں, شرائع اسلام کی پابندی, ابھی تھوڑی وضاحت آئے گی علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوارج خارجہ کی جمع ہے جس کے معنی جماعت ہے. یہ بدعتی لوگ ہیں. ہماری جو عربی کتاب ہے اس میں بھی یہ قول منقول ہے کہ خوارج خارجہ کی جمع ہے جس کے معنی جماعت ہیں, خارجہ نکل جانے والی, یہاں مراد جماعت. یہ بدعتی لوگ ہیں. ان کو خوارج اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ دین سے نکل گئے تھے اور امت اسلامیہ کے بہترین لوگوں کے خلاف انہوں نے خروج اور بغاوت کی. امت اسلامیہ کے بہترین لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امیر معاویہ, صحابہ کرام, حضرت علی کے خلاف یہ کھڑے ہوئے اور صرف خروج ہی نہیں کیا, ان سے قتال کیا, ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب بھی ہوئے. اس کا تذکرہ بار بار ہو چکا ہے. ہاں آگے ہم بڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا, علامہ شہرستانی فرماتے ہیں جس امام یعنی حاکم برحق پر پوری جماعت متفق ہو اس کے خلاف جو خروج و بغاوت کرے گا اسے خارجی کہا جائے گا. خواہ یہ بغاوت و خروج صحابہ کرام کے زمانے میں ائمہ راشدین کے خلاف ہو یا ان کے بعد تابعین اور ہر زمانے کے مسلم حکمرانوں کے خلاف. یہ دیکھیے علماء کی الگ الگ تشریحات سے خارجیت کے جو ہے خد و خال ہمارے سامنے واضح ہو رہے ہیں. اور آگے جب ہم یہ جانیں گے کہ آج کے زمانے میں خارجیت کی شکلیں کس جگہ یا کس شکل میں پائی جاتی ہے تو یہ تعریفات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اخذ کی گئی ہیں اس سے ہم کو مدد ملے گی سمجھنے میں. تو کہتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں خروج ہو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا گیا, یا بعد کے زمانوں میں اگر مسلمان کوئی حاکم ہے اس کی حکومت قرار پا چکی ہے اور یہ اس کے خلاف بغاوت کر کے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑتا ہے, اس میں رخنہ اندازی کرتا ہے, تو وہ خارجی شخص یا خارجی گروہ کہلائے گا. یہ الملل والنحل سے منقول ہے. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوارج وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کی تعویل کر کے مسلمانوں کے خون کو حلال کیا, انہیں گناہوں کے سبب کافر قرار دیا, ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور ان کی جماعت کے مخالفت کر کے حائضہ عورت پر نماز کو واجب قرار دیا.
ان کے نزدیک شادی شدہ زانی پر رجم نہیں ہے. یہ کچھ مسائل بھی آ گئے علامہ ابن عبد البر کے یعنی کی تشریح میں، جو آگے ہم تعریف پڑھیں گے کہ انہوں نے کئی منکر کو معروف اور کئی معروف کو منکر بنا دیا، شریعت کے احکامات میں تبدیلی کی. تو انہوں نے حائضہ عورت پر نماز کو واجب قرار دیا جبکہ اس کی رخصت ہے. ناپاکی کی اس حالت میں نماز اور روزہ موقوف ہوتا ہے. روزے کی قضا شریعت نے مشروع کی ہے لیکن نماز کو معفو عنہ قرار دیا حالت حیض میں. ان کے نزدیک شادی شدہ زانی پر رجم نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں کچھ عقل پرست و منکرین حدیث اس کا اعلان کرتے ہیں، تو گویا وہ اس معاملے میں خارجیت کے موافق ہیں، بلکہ اسے حد کے طور پر 100 کوڑے مارے جائیں گے شادی شدہ زانی کو، جو حدیث کے خلاف ہے. ان کے خیال میں صرف بہنے والا پانی یا بہت زیادہ اکٹھا پانی ہی انہیں پاک کرے گا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن میں انہوں نے مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کی. مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کی. یہ بنیادی باتیں تھیں، ائمہ مسلمین سے بغاوت کرنا اور مسلمانوں کی جان و مال کو حلال سمجھنا. اور ایک ایمانی طور پر جو اسی ضمن میں حلال سمجھنے کے ضمن میں ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ گناہ کبیرہ کا اگر کسی نے ارتکاب کیا تو خوارج اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے خلاف، قرآن و حدیث کی بے شمار دلیلوں کے خلاف، کہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا اور جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا. کوئی مطلب مثال کے طور پہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. اب ایک آدمی والدین کا نافرمان ہے یا نافرمانی کرتا ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. ایک آدمی نے جھوٹ بولا، جھوٹ کی جو قسمیں کبیرہ گناہوں میں ہے اس کا ارتکاب کیا، تو خوارج اس کو فتویٰ دیں گے کہ یہ اسلام سے نکل گیا، اس کو جان سے مارا جا سکتا ہے، اس کا مال حلال ہے، اور اگر اسی حالت میں جھوٹ سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو جہنم سے کبھی بھی نہیں نکلے گا. کتنی قرآن و حدیث کی کتنی دلیلوں کے خلاف ان کا یہ موقف ہے. کہہ رہے ہیں جن میں انہوں نے مسلمانوں اس طرح دین میں انہوں نے نئی نئی چیزیں پیدا کر کے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے. الاستذکار علامہ ابن عبد البر کی یہ کتاب ہے. خوارج سب سے پہلا فرقہ ہے جس نے اپنے باطل عقائد، فاسد مناہج اور ظلم و جور کی تلوار کے ذریعے مسلمانوں کی جماعت کے خلاف خروج و بغاوت کی. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر سب سے پہلی جو بدعت پیدا ہوئی، سب سے پہلی بدعت وہ خوارج کی بدعت ہے. مجموع الفتاوی سے یہ منقول ہے. آپ مزید فرماتے ہیں اہل بدعت میں سب سے پہلے جو لوگ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوئے وہ خوارج تھے. خوارج مسلمانوں کے لیے ہر چیز سے زیادہ، یہ جملے ذہن نشین رکھیں، خوارج مسلمانوں کے لیے ہر چیز سے زیادہ مضر اور نقصان دہ ہیں. وہ اس امت اسلامیہ کے لیے ہر زمانے میں مصیبت و بلا کا مصیبت اور کانٹا بنے مصیبت و بلا اور کانٹا رہے ہیں. ان کی مذمت، ان سے متنبہ کرنے اور ان کو قتل کرنے کے حکم کے سلسلے میں تواتر سے احادیث آئی ہیں، بلکہ ان سے زیادہ برا اور شر والا اور کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر قتل تحت ادیم السما، یہ آسمان کے نیچے بدترین مقتول ہیں، جن کو قتل کیا جائے ان میں یہ بدترین لوگ ہیں. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یعنی یہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے بھی زیادہ برے ہیں. غور کرنے کی بات، یہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. یہ جو تحریکیت کے نام پر آج جو بغاوت، اسلامی حکومتوں کے خلاف، علماء کے خلاف فتویٰ، ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا القاعدہ والے، داعش والے اور اس طرح کے ان سے متاثرین، ان کے ہم فکر ہم خیال لوگ، آپ اگر ان کی کتابیں چھانیں آج کی تاریخ میں تو آپ کو ملے گا کہ یہ علماء اور حکام کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. ہمارے ہاں جس گروہ پر پابندی ہے وہ جماعت اسلامی سے نکلے اور جماعت اسلامی کو بھی مرتد کہتے ہیں. آپ القاعدہ کے جو افراد، کبار افراد ہیں، ان کی تحریریں نیٹ پر بہت سی چیزیں مل جائے گی ان کے یہاں، دیکھیں گے تو شیخ ابن باز، علامہ البانی، اور سعودی اور عالم اسلام کے کبار علماء جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کو یہ کافر کہتے ہیں. حیض و نفاس کے علماء کہہ کے ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کو حکومت کا اعلی کار، عمیل، ایجنٹ اور نہ جانے کیا کیا نام دیتے ہیں. یہ سب خارجیت ہے. یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، کافروں کا ساتھ دیتے ہیں. عراق، شام میں یہ قتل عام کر رہے ہیں اہل سنت کا.
اسرائیل اور ایران میں ان کا علاج ہوتا ہے، ان کو مدد ملتی ہے۔ ایمن الظواہری کے خطوط جو نیٹ پر تھے اس میں یہ بات واضح تھی کہ اپنے ارکان کو وہ کہتا ہے کہ ایرانیوں کو نقصان نہ پہنچائے، وہ ہمارا محسن ہے۔ ہاں، اسرائیل کے دوا کے ہاسپٹلز میں ہمارے مجروحین کا علاج ہو رہا ہے۔ بتائیے یہ کون سے دین کے خادم ہیں کہ جن کو یہود جو ہے جن کی خدمت کرتا ہے، ہاں، اور ان کے لیے سب سے بڑے دشمن سلفی اہل الحدیث۔ کیا تانے بانے سمجھ میں نہیں آتے؟ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ برے ہیں، بدترین مقتولین ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے، بدنام کرنے والے، مسلمانوں کے خلاف آلہ بننے والے، مسلمانوں میں فتنوں کو ہوا دینے والے یہی لوگ ہیں۔ روافض اور شیعیت کو لوگوں نے ایک لمبے عرصے سے چھپ کر ان کو داخل ہونا پڑتا تھا تصوف کا لباس اوڑھ کر، لیکن یہ جماعت اسلامی، اخوانی اور ان لوگوں نے روافض کو مسلمانوں کو کا ایک گروہ بنا کر لوگوں کے قریب کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اہل سنت میں حنفی شافعی جس طرح اختلاف ہوتا ہے ویسے ان کا بھی اختلاف ہے۔ ان کی جہالت کی انتہا ہے جو صحابہ کرام اور امت کے سب سے بہترین لوگوں کو، یہاں تک کہ حب آل بیت کی آڑ میں خود آل بیت کا بھی شکار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو صدیق، عمر فاروق کو مسلمان نہیں مانتے، ان کے خلاف تبرہ کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کو اجر کار خیر مانتے ہیں۔ وہ اسلام کے خادم کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ ان کا عقیدہ اور منہج اس بات کو قبول کرنے کو اگر کوئی جانے گا، علم رکھے گا تو یہ مان ہی نہیں سکتا۔ جیسے یہود کے یہاں ہے نا کہ غیر یہودی شیطانی جو ہے جز مادے سے پیدا ہوئے ہیں، یہودی اصلی انسان ہے۔ غیر یہودی کو تکلیف دینا ان کے یہاں اجر و ثواب ہے، کسی بھی طرح سے دھوکہ دیا جائے جائز ہے۔ ایسے ہی شیعوں کے یہاں ناصبی یعنی سنیوں کو کسی بھی طریقے سے نقصان دینا، مذاق میں اگر کوئی شیعہ سنی کو مارتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے سنی کو، اس سے شیعہ کو ثواب ملے گا۔ یہ ان کی کتابوں میں درج ہے۔ ان سے اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں جن کا منہج غلط ہے، جو امت کے بہترین لوگوں کو جو ہے کافر قرار دیتے ہیں، ان سے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اتنی کشادگی، اور سلفیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ ان کی حکومت میں کچھ اختلاف ہے تو اس کی بنیاد پر قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ کون سا اصول ہے، کون سا دین ہے؟ غور کیجئے، یہ جو میں اشارے کر رہا ہوں عقیدے اور منہج کا یہ اتنا بڑا اختلاف، اور بات منکر کو معروف اور معروف کو منکر، اچھوں کو برا اور بروں کو اچھا بنا دیا، بروں کا ساتھ دیتے ہیں، اچھوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، اہل حق کمزور ہوں گے، اور یہ ہو رہا ہے۔ تو پھر اسلام کے لیے سب سے زیادہ بدترین اور سب سے زیادہ مضر لوگ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ شر و قتل تحت ادیم السما، یہ جو حدیث رسول ثابت شدہ حدیث کے ایک کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے ضمن میں علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں یعنی یہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے بھی زیادہ برے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے حق میں ان سے برا کوئی نہیں تھا، نہ یہود اور نہ نصارہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہر اس مسلمان کے قتل کی کوشش کرتے تھے جو ان کے عقائد و آراء سے متفق نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کی جان و مال اور ان کے بچوں کے قتل کو حلال سمجھتے تھے، ان کی تکفیر کرتے تھے، اور اپنی جہالت اور گمراہ کن بدعت کی بنا پر سب کچھ دین سمجھ کر کرتے تھے۔ اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کے بدعتی فرقوں اور جماعتوں میں خوارج کی جماعت سب سے بری ہے۔ اور یہ دماغ سے نکال دے کہ آج خارجیت یا خوارج کا گروہ پایا نہیں جاتا۔ یہ سب جتنی باتیں میں نے یہاں پڑھی ہیں سب حاشیے میں حوالے موجود ہیں۔ خوارج کے فرقے، یہ ایک صفحہ اور پڑھ دیں، کہیں کہ خوارج کے فرقے القاب اور نام، خارجیوں کے بہت سے فرقے اور جماعتیں ہیں، لیکن یہ سب خروج اور بغاوت اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر الگ رہنے پر متفق ہیں۔ ان کا سب سے مشہور نام خوارج ہے۔ ان کو حروریہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ابتدائے امر میں کوفہ کے قریب حرورہ نامی جگہ سے یہ لوگ نکلے تھے، یہ ان کا مسکن تھا حرورہ، تو وہاں رہنے کی بنیاد پر حروریہ کہلاتے تھے۔ ان کا ایک نام مارقہ بھی ہے کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، ان کے متعلق کہا ہے ہی المارقہ، اور پھر یہاں انہوں نے نقل کیا یمرقون من الدین، یہ دین سے نکل جائیں گے، مارقہ یعنی نکل جانے والے، یعنی وہ دین سے نکل جائیں گے۔ ایک نام ان کا مکفرہ ہے
یعنی تکفیر کرنے والے. آج تحریکیوں کو، اخوانیوں کو عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء سعودی عرب وغیرہ میں جو ذکر کرتے ہیں تو انہیں جماعت المکفرین یا مکفرہ کہتے ہیں. یہ تحریکیوں کو مکفرہ کہتے ہیں، اور یہ خارجیوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ انہیں مسلمانوں کو کافر قرار دینے والا یہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے مخالفین کو کافر قرار دیتے ہیں. اور اسی طرح اپنے مخالفین کو بھی، اور ان کا یہ موقف ہے ایمانیات کے سلسلے میں. ہم بار بار تعریف پڑھتے ہیں نا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، تو اس تعریف میں ان کے نزدیک اگر اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ تصدیق اور اقرار، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کے بعد اگر اعمال بالجوارح انسان میں نہیں ہے تو گناہ کے ارتکاب سے بندہ کافر ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی کفر اور شرک اکبر والا عمل کرے. تو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ فاسق ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن خارجی اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو وہ اسلام سے خارج ہوگا. وہی بات انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح گناہ کرنے والوں کو بھی یہ کافر کہتے ہیں. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی مسلمان بچے گا ہی نہیں آج. ہاں، ان کا ایک نام شرات بھی ہے جس کی میں نے ابھی تشریح کی تھی کہ یعنی خریدنے والے، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لیا ہے اور اسے جنت کے بدلے بیچ دیا ہے. پہلے کے خارجیوں میں سب سے سخت قسم کے ازارقہ تھے، ہاں، جو نافع بن ازرق الحنفی کے متبعین تھے. خوارج کے فرقوں میں سے کوئی فرقہ ازارقہ سے زیادہ طاقتور اور ان سے زیادہ تعداد والا نہیں تھا. یہ لوگ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں نافع کے ساتھ بصرہ سے نکل کر اہواز کی جانب گئے. اہواز آج ایران کی زیر تسلط ہے. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کئی مرتبہ کہ کروڑوں سے زیادہ سنی عرب مسلمان وہاں بستے ہیں، لیکن 1924 سے ایران شیعوں کا اس پر قبضہ ہے اور ان کے خلاف بہت سخت گیری برتی جاتی ہے. ان علاقوں میں عربی پڑھنا پڑھانا ممنوع ہے، ابو بکر، عمر، عائشہ، حفصہ نام رکھنا ممنوع ہے، اور ایسی بہت ساری پابندیاں ہیں. اس کے آس پاس کے علاقوں، اہواز اور اس کے آس پاس کے علاقوں اور اس کے ماورا فارس اور کرمان کے شہروں پر قبضہ کر لیا، اور ان علاقوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے گورنروں کو انہوں نے قتل کر دیا. یہ ازارقہ خوارج کے تمام فرقوں میں سب سے زیادہ انتہا پسند تھے. ان کے کچھ منفرد اعتقادات تھے جن کی وجہ سے وہ خوارج کے دیگر فرقوں سے الگ ہو گئے. ان کے بعض اعتقاد یہ ہیں انہوں نے شادی شدہ زانی پر رجم کے شرعی حکم کو باطل قرار دیا. اب یہ علامہ ابن عبد البر کے قول کو جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ایسا لگتا ہے کہ تمام خوارج کا یہ عقیدہ ہے، لیکن ان کی اس تشریح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کا نہیں، خوارج کے بعض گروہوں کا یہ عقیدہ ہے. تو الگ الگ بعض اختلافات یا اقوال ہو سکتے ہیں. دوسرا، جو شخص شادی شدہ مرد پر زنا کی تہمت لگائے اس پر حد قذف نہیں ہے. مرد کے لیے اگر الزام لگا رہا ہے تو اس پر حد قذف نہیں ہے. یہ بھی ان کی انفرادیت ہے. جو شادی شدہ عورت پر زنا کی تہمت لگائے اس پر حد قذف لگائی جائے گی. انہوں نے چور کا ہاتھ کندھے کے پاس سے کاٹا. یہ ہاتھ جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہتھیلی سے کاٹا جائے گا نہیں بلکہ کندھے کے پاس سے، اور اس سزا کو انہوں نے ہر قسم کی چوری پر واجب کیا، خواہ چوری کیا ہوا مال کتنا ہی کم ہو، جبکہ اس کا ایک نصاب ہے. انہوں نے حائضہ عورت پر حالت حیض میں نماز اور روزہ واجب قرار دیا. انہوں نے ان تمام عورتوں اور بچوں کے خون کو مباح قرار دیا جو ان کے خیمے یعنی ان کی جماعت کے نہیں تھے. جو لوگ ان کے پاس ہجرت کر کے، یہ اور بھی کئی مسائل ہیں، میں یہ صرف اتنا چند نمونہ جو ہم نے پڑھا اس کی روشنی میں ہم یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو خوارج تھے، ہاں، ان میں ازارقہ ایک ہے، ایک عباسیہ ہے، ہاں، اور ایسے اور بھی کئی فرقے ہیں. آج ہمارے لیے، ہمارے ماحول میں یہ نام کچھ اجنبی سے ہوں گے. عربوں میں ان میں سے بعض نام جانے پہچانے جاتے ہیں، کچھ لوگ پائے جاتے ہیں. ہاں، مسقط، عمان وغیرہ کے علاقوں میں خوارج باقاعدہ پائے جاتے ہیں. اور دنیا کے عالم اسلام میں بعض اہل سنت کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان، خوارج کے کچھ اوصاف فروغ پا گئے. جمہوریت کے نام سے، بے باکی کے نام سے، اسلام اور دین کے تقاضوں کی جہالت کی وجہ سے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر ہم غور سے دیکھیں خارجی اوصاف اور ان کے خصوصیات کو تو ہمارے گھر گھر میں خارجیت کے عناصر اور اثرات نظر آئیں گے. پورے طریقے سے نہ ہو لیکن کچھ اثرات تو ضرور ہم اپنے گرد و پیش میں بھی پاتے ہیں. آگے ہم یہ عربی والی کتاب کو سامنے رکھتے ہیں. ہاں،
یہ کہتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے. اس میں سے بعض تعریفات جو میں نے اردو میں پڑھی وہ یہاں عربی میں بھی تھی، اسے چھوڑ رہا ہوں. ہاں، کہ خوارج سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا. وہ گناہوں کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں، اور جو شخص ان کی بدعت میں ان کا مخالف ہے، ان کی بدعات کی مخالفت کرتا ہے، اسے بھی کافر قرار دیتے ہیں اور اس کے جان اور مال کو حلال ٹھہراتے ہیں کہ اس کو مارا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے یہاں فتویٰ دیتے ہیں نا چلتے پھرتے. ابھی عالم اسلام میں یہ بحث ہمارے نوجوان کرتے ہیں کہ جس نے فلاں کام کیا وہ مرتد. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جس نے اللہ کے نازل شدہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو یہی لوگ کافر ہیں. اب اس آیت کو ہمارے یہاں تحریکی حضرات پکڑتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھیے فلاں حکومت نے ایسا قانون اختیار کیا وہ کافر ہو گیا. ہمارے یہاں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ تھا کہ ووٹ دینا شرک ہے. اب جس نے ان کے متبعین اور معتقدین کے نزدیک اب جو آج ہندوستان میں ووٹ دیتا ہے وہ مشرک ہو گیا. جماعت اسلامی نے اس سے رجوع کر لیا. اب ان کی ایک پارٹی بن گئی ہے سیاسی. شمس پیرزادہ صاحب ووٹ دینے کے حق میں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ صالح قیادت ہو تو ایسی ایسی شرائط رکھ کر ہمیں ووٹ دینا چاہیے. کہا ارے یہ تو ہمارے بنیادی موقف کے خلاف، ان کو جماعت سے نکلنے پر مجبور کر دیا جماعت اسلامی سے. شمس پیرزادہ صاحب اسی فکر کے تھے، کچھ اختلاف کیا، الگ ہو گئے، اور پھر ان کی موت کے، ان کے نکالے جانے کے 20 25 30 سال بعد جماعت اسلامی اب وہی موقف، نہ صرف یہ بلکہ ایک سیاسی پارٹی ہندوستان میں بنا لی. یعنی پہلے ووٹ دینا شرک تھا، اب نہیں ہے. یعنی جماعت اسلامی کے رکن کو اگر آپ جو الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے ووٹ دیتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. کوئی دوسرے نظام کے تحت وہ جو ہے ووٹ مانگ رہا ہے یا الیکشن لڑ رہا ہے، یہ اسلامی حکومت قائم کرنے کا غیر اسلامی طریقہ ہے نا. عجیب و غریب. اسلام پسندی اسلامی حکومت الہیہ یہ قائم کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ یورپ اور امریکہ کے طریقہ الیکشن، یورپ اور امریکہ کے خطوط پر چل کر، دنیا کے قوانین پر چل کر اسلامی حکومت قائم کرنا ہے. انبیاء کے منہج پر نہیں. دعوت و تبلیغ، اصلاح اور جو بھی دین کے فروغ اور نفاذ کی بات ہے یہ اسی طرح ممکن ہے یا جائز ہے یا درست اور صحیح ہے، نتیجہ خیز اور ثمر آور ہے، جو انبیاء کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور طریقہ ہے، صحابہ کا منہج ہے. لیکن یہاں یہ فتویٰ دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے یہاں یہ جو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ خوارج کی علامت ہے جان و مال کو حلال. اب یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ ووٹ دیا کافر ہو گیا، اس کو گولی مار سکتے ہیں. عالم اسلام میں، مصر میں، شام میں ایسے جوشیلے نوجوانوں کو جب یہ پھونک دیا گیا یہ مسلک اور موقف، تو انہوں نے بہت سارے مسلمانوں پر گولیاں چلائی، قتل کیا. یہ کوئی ہوائی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، حقیقت واقعہ ہے. یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ابھی ہم اس کی کہ جو اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر، اس کے درجات ہیں، اس کے اندر تشریح ہے. ہر کسی کو کفر ناحق نہیں کہا جائے گا. کسی کو کافر قرار دینے کے لیے جو آداب، شرائط، موانع ہیں، ان اصولوں کو ابھی چھوڑ بھی دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، مان لے کہ ان کی بات صحیح ہے. فرض کیجئے کہ ان کا کسی شخصیت کے بارے میں یہ قول اگر درست بھی ہو، کسی کو مان لیا جائے کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو کافر، کسی کے کافر ہونے پر اسلامی مملکت بھی ہے، مسلمانوں کی حکومت بھی اگر ہے، تو چلتا پھرتا آدمی یا تحریکی لوگ اپنے طور سے فیصلہ کر دیں گے کہ گولی مار دو مار دیں، بم سے اڑا دو اڑا دیں؟ یہ جائز ہے؟ یہ شریعت اور دین کا طریقہ ہے؟ اگر یہ چیز جو حدود شرعیہ کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے. اب ایک آدمی نے چوری کی، لاکھوں کی چوری کی، ثابت بھی ہو گیا، ہم اور آپ چور کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں کیا؟ ہندوستانی حکومت میں نہیں. اگر سعودی عرب یا کہیں مسلمانوں کی حکومت ہے بھی، وہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایک عام آدمی اگر کسی چور کو پکڑتا ہے تو وہ عام آدمی چور کو پکڑنے کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دے گا کہ اس نے چوری کی، اسلام کی حد یہی ہے، کاٹ دیا جائے. یعنی حد کے نفاذ کی طاقت اور اختیار کیا عوام اور عام لوگ رکھتے ہیں یا حکومت اور قاضی اور عدالت رکھتی ہے؟
ہمارے یہاں ہندوستان کا کوئی قانون اگر ہے کہ فلاں مجرم کی فلاں سزا ہے، آپ نے اگر کسی کو دیکھا اور اس کو اس جرم میں ملوث پا کر اس کو وہ سزا دے دی، کسی کو زنا کرتے ہوئے پکڑا اور کوئی سزا دے دی، اور آپ پولیس میں، حکومت میں، عدالت میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا تھا اس لیے میں نے یہ سزا دی، تو کیا جج آپ کو بولے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے قانون کے مطابق کام کیا اس لیے آپ کو چھوڑا جا رہا ہے؟ نہیں، دنیاوی حکومتیں بھی یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے یہ قانون ہے لیکن آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے، نافذہ قوت جو ہے پولیس کی ہے، وہ پکڑے گی، پکڑ دھکڑ کرے گی، اس کو بھی سزا دینے کا اختیار نہیں ہے، وہ کورٹ میں پیش کرے گی، اس کا پورا قانونی پروسیجر ہے، اس کے تحت کورٹ میں پیشی ہوگی، اور وہاں جب جرم ثابت ہوگا ہر اعتبار سے تب سزا سنائی جائے گی جج کی طرف سے۔ یہی بات اسلامی حکومت میں قاضی کرے گا، قاضی جج ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے ہمارے یہاں خارجیت کی علامت دیکھیے کہ آج عالم اسلام میں یہ تحریکی حضرات جن کا میں نے تذکرہ کیا ان کو دیکھیے، ماضی میں حال میں اس طرح کی کیا ہے غیر اصولی حرکتیں بالکل عام ہیں کہ کسی کے بارے میں فتویٰ دے دیا، اپنے نقطۂ نظر سے طے کر لیا کہ یہ کافر ہو گیا، ابھی وہ صحیح ہے یا غلط جانے دیجئے، اگر ہے بھی تو ان کو اختیار نہیں ہے اور شوٹ کر دیا۔ یہ اسلام ہے، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے۔ دنیا کے لوگوں میں اسلام کا اس سے کیا چہرہ بنتا ہے، اس کے خد و خال کیسے بنتے ہیں؟ وہی دہشت گردی، انتہا پسندی کے جو الزامات لگائے جاتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے شفاف چہرے پر جو داغ دھبے لگائے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، اسلام کو نہ سمجھنے والے، بظاہر دوست حقیقت میں دشمن اسلام کے۔ بہت کھل کے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اب اس کی ضرورت ہے، لوگ سمجھنے جاننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وقال ایضا، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ وہم اول من کفر اہل القبلۃ بالذنوب، یہ خوارج سب سے پہلا گروہ ہے، سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اہل قبلہ کو گناہوں کی وجہ سے کافر قرار دیا، بل بما یرونہ من الذنوب، بلکہ ایک نقطے کی بات یہ کہی کہ بلکہ جس کو وہ گناہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ گناہ ہے کہ نہیں ہے دو نمبر کی، انہوں نے جس چیز کو گناہ سمجھا اگرچہ وہ گناہ نہیں بھی ہے، اس کے ارتکاب پر فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہے۔ وَاسْتَحَلُّوا دِمَاءَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَلِكَ، اور اس کی بنیاد پر اہل قبلہ کے جانوں کو انہوں نے حلال بنا لیا، جو میں نے ابھی بیان کیا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ چلتے پھرتے فتویٰ دیتے ہیں کہ اس نے کفر کیا، اس کو گولی مار سکتے ہیں، اور مار دیا کچھ لوگوں نے۔ یہ خوارج کی علامت علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی جو آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں میں پائی جا رہی ہے۔ ہاں، وقال ولہم، اور علامہ ابن تیمیہ یہ بھی کہتے ہیں، ان کا ایک قول قدر تفصیل سے، کہ وَلَهُمْ خَاصَّتَانِ مَشْهُورَتَانِ، ان کی دو مشہور خصوصیات ہیں، فَارَقُوا بِهِمَا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّتَهُمْ، جس کی وجہ سے، ان دو خصوصیتوں کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے ائمہ سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، ان کے مخالف اور باغی بن گئے۔ احدہما، پہلی خصوصیت، خروجہم عن السنہ، سنت سے ان کا خروج، اور وجعلہم ما لیس بسیئۃ سیئۃ، اور جو برائی نہیں ہے، سیئہ جو برائی نہیں ہے اس کو برائی قرار دے دینا، او ما لیس بحسنۃ حسنہ، اور جو اچھائی نہیں ہے اس کو اچھائی قرار دے دینا۔ یہ ایک خصوصیت ان کی کہ جو برا نہیں ہے اس کو برا کہہ دیا، جو اچھا نہیں ہے اس کو اچھا بنا دیا۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَظْهَرُهُ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی چیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو، آپ کے مقابل، فی وجہ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں، یعنی آپ کے سامنے جو انہوں نے کھل کر ظاہر کیا، اس طریقے سے کہ ذوالخویسرہ التمیمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ایک ٹکڑا نقل کیا، اللہ کے رسول نے مال غنیمت تقسیم کیا تو یہ ذوالخویسرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے کیا کہتا ہے، اعدل فإنک لم تعدل۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے یہ شخص گستاخ کہ آپ انصاف کیجئے، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ حتیٰ قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواباً کہا، وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ، تیرا ستیہ ناس ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کرے گا؟ میں نے عدل سے اگر کام نہیں لیا تو کون عدل کرے گا؟ یہ ہمارے یہاں آج کل ہے نا، کچھ لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں، اور میں تو دیکھتا ہوں کہ علماء پر، مسجد کے اماموں پر،
مؤذنین پر کمزوروں کے خلاف تنقید کرنا، ان کے خلاف بہادری بتانا. لوگ شجاعت اور بہادری بتاتے ہیں. سیٹھ صاحب ہوں، طاقتور آدمی ہو، کوئی اثر رسوخ والا آدمی ہو تو دبک جاتے ہیں. یہاں مصلحت آ جاتی ہے، ساری بہادروں کے ساتھ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ہاں، علماء کے سامنے سب لوگ بہادر ہیں. تنقید کرنے میں ہمارے یہاں بہت ہے. یہ تنقید والا مزاج دیکھیے ذوالخویسرہ کی خصوصیت ہے. آپ کی قابلیت، یہ اس کی بھی قابلیت تھی. ہاں، صحیح غلط خود نہیں سمجھ رہے ہیں اور جو ہے اعتراض کر رہے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کیا ذوالخویسرہ تمیمی نے، اعدل فإنک لم تعدل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرے گا؟ ہاں، لقد خبت و خسرت، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اور اس میں ہم نے بتایا کہ خبت و خسرت اور خبت و خسرت دونوں پڑھنا صحیح ہے، دونوں کا معنی درست ہوگا کہ میں جو ہے ناکام اور نقصان اور گھاٹے سے دو چار ہو جاؤں گا اگر میں نے انصاف نہیں کیا. اور خبت و خسرت پڑھے تو معنی یہ کہ اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو تیرا بڑا دھوکہ اور ناکامی ہے کہ تو مجھ کو نبی مان رہا ہے، میری اتباع کر رہا ہے. تو ایسے نا انصافی کرنے والے انسان کی اگر تو اتباع کر رہا ہے تو تیرا نقصان ہے. تو یہ نقصان جانتے ہوئے کیسے میرے پیچھے چل رہا ہے؟ دونوں معنی لوگوں نے کیا علماء نے کہ میں ناکامی اور نقصان سے دو چار ہو جاؤں گا اگر میں نے انصاف نہیں کیا. ہاں، حدیث کو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، پھر اس کو ڈیش ڈیش کرنے کے بعد کہتے ہیں الی قولہ، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ الفرق الثانی فی الخوارج و اہل البدع. خوارج اور اہل بدعت میں، اہل بدعت اور بھی ہیں لیکن خوارج اور اہل بدعت میں دوسرا فرق جو ہے کہ انہم یکفرون بالذنوب والسیئات، کہ یہ خوارج جو ہیں گناہوں اور سیئات کی بنیاد پر کافر قرار دیتے ہیں. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ بِالذُّنُوبِ اسْتِحْلَالَ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ، اور ان کے گناہوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو کافر ہو قرار دینے پر یہ حکم بھی مرتب ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ اس کو ترتیب دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے جانوں اور ان کے مالوں کو حلال قرار دے دیں، اور نتیجے کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہ دار حرب ہے اور ان کا مسلمان جہاں رہتے ہیں وہ دار الحرب ہے. یعنی ایسا ملک اور علاقہ جن سے جنگ مسلمانوں کو کرنی چاہیے، اور یہ خوارج جہاں رہتے ہیں وہ دار اسلام ہے. داعش کے اقوال، بیانات، اعلانات، اگر آپ کو ابو مصعب زرقاوی، ایمن الظواہری، ان لوگوں کے بیانات اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ کو غور کرنا چاہیے. اور میرے پاس کچھ پرچیاں ہیں لیکن ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. اس میں سید قطب صاحب کے فرامین اور اقوال درج ہیں جو پورے اسلامی معاشروں کو دنیا میں پھیلے ہوئے جو ان کے خیالات اور ان کے منہج کے خلاف ہیں، ساروں کو یہ کافر جاہلی معاشرہ قرار دیتے ہیں، مشرک معاشرہ قرار دیتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں. ہاں، اور یہی چیزیں جو خوارج کی جو بیان کی گئی اس کو وہ بھی بیان کر رہے ہیں. اور جب یہ کافر مشرک اور مخالف ہوئے تو ان سے حالت جنگ ہے. اب وہاں بم دھماکہ کرنا، گولیاں چلانا اور بغیر کسی تمیز کے کسی کو قتل کر دینا، مار دینا ان کے یہاں جائز ہوا. کہتے یہ لوگ ہیں خارجیت پسند، تحریکیت والے. اور الزام پھر اس یہ سب کچھ کرنے کے بعد الزام ڈالا جاتا ہے عالمی طاقتوں کی طرف سے سلفیت پر، اہل الحدیث پر. کیونکہ ہم اور آپ مسلمان اس کو جانے نہ جانے، مانے نہ مانے، لیکن امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، یورپ کے تھنک ٹینک اور ان کے اعلیٰ دماغ دانشور جو اسلام اور مسلمانوں پر اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو خارجی صفت مسلمان ہیں وہ ان کے اعلی کار ہیں، ان کے قدم قدم پر کام آتے ہیں. داعش بنانا ہو تو کام آتے ہیں، مسلمانوں میں گھسنا ہو تو کام آتے ہیں، اور یہ روافظ کے اور ان کے درمیان پل کا کام بھی کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور خاص طور سے ان مسلمانوں کو جو اہل باطل کے لیے مسئلہ ہے، یعنی اہل الحدیث، قرآن و حدیث کو ماننے والے، خالص دین کو جاننے اور ماننے والے دین سے ان کو خطرہ ہے. اس خالص دین والوں کے لیے ان کو استعمال کرنا ان کے لیے آدم ہے. اس لیے ان کے ذریعے سے سارے فساد اور دھماکے اور نہ جانے کیا کیا کرواتے بھی ہیں، اور پھر ان سے کرایا ہوا کام الزام ڈالتے ہیں اپنے مخالفین اہل الحق پر. ابھی بیان جاری ہے اور اس سلسلے میں خوارج کی قسمیں، اور ایک بیان یہ بھی کہ جتنے بھی خارجی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کافر ہی ہوں.
ہاں کچھ لوگ خارجیت کے کم درجے کے بھی ہیں، اس لیے انشاءاللہ اگلے درس میں خوارج کی قسموں پر گفتگو ہوگی، جس سے سمجھنے میں موقع ملے گا کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے تاریخ میں کہ کچھ لوگ اہل حق ہوں، سچے ہوں، صحیح ہوں، لیکن ان سے خروج سرزد ہوا جو ان کی ایک خطا تھی۔ انشاءاللہ یہ تفصیل بعد میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔